بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت، جو دین عطا فرمایا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ آخری دین ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس میں اسلامی معاشرے کے اندر پائے جانے والے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا گیا ہے۔ اسلامک بینکنگ، اسلامی سرمایہ کاری، سودی بینکنگ، سودی سرمایہ کاری۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی سرمایہ کاری کا نظام، بینکنگ کا نظام نہیں دیا، اس لیے ضروری ہے کہ یہود کا ترتیب دیا ہوا، بنایا ہوا جو بینکنگ سسٹم ہے اسی کو ہی اپنایا جائے گا اور اسی کو ہی لاگو کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا تو اس کا متبادل تو کوئی ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی شان کریمی سے، شان حکمت سے بعید بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا متبادل ضرور دیا ہے، اور اسی آیت کے اندر بتا دیا کہ سود حرام اور حلال وہ چیز جو خرید و فروخت ہو، اور وہ ان شرائط کے تحت جو اسلام نے وضع کی ہیں۔ اسلام سودی سسٹم کا متبادل یہ پیش کرتا ہے کہ خرید و فروخت ہو اور اس کے لیے شرائط جو ہے وہ طے ہوں دونوں فریقوں کے درمیان، خریدنے والا، بیچنے والا، دونوں اس چیز کو، ان شرائط کو تسلیم کریں، اور پھر وہ معاملہ طے پا جائے تو اسلام اس کو حلال کہتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ وہ تمہارے لیے حلال ہوگا جو باہمی رضامندی سے، باہمی معاہدے سے جو تمہارے درمیان شرائط پائی گئیں، طے پائی گئیں، اس کے مطابق جو تم نے خرید و فروخت کر لی، وہ معاملہ تمہارے لیے صحیح ہوگا۔ اب یہ سمجھنا کہ اسلام نے اس کا متبادل نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ چند ایک مثالیں میں پیش کروں گا۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مضاربت، مشارکت، مرابحہ، اجارہ، عقد استثناء وغیرہ، یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور ان کے ارکان کیا ہوں گے، ان کی شرائط کیا ہوں گی، اور ان کے اجزاء کیا ہوں گے، کن کن صورتوں میں یہ چیزیں جائز ہوں گی، کن صورتوں میں ناجائز ہوں گی، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کی طرف آئے ہی نہیں اور ان چیزوں کو جانے ہی نہیں، اور یہود کا بنایا ہوا نظام جو انہوں نے پرکشش بنا کر اور جاذب نظر بنا کر اور اس کو اتنا عام کر دیا کہ اسلام کا نظام جو ہے اس کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ اب اس میں اسلام کے نظام کا کوئی قصور نہیں، بلکہ جو اس کو جاننا ہی نہیں چاہتا اور اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو یہ اس کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر چونکہ یہ چیز ایسی ہے، اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، بینکنگ، تجارت، سرمایہ کاری، بزنس، یہ تو ایسی ضروری چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا جب اہم معاملہ ہے معاشرے کا، اور اس اہم معاملے کے اندر اسلام کوئی رہنمائی نہ فراہم کرے، رہنمائی مسلمانوں کو نہ دے، یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ بات ہے کہ رہنمائی نہیں ہے بالفرض جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نامکمل ہے، کہ ایسے اہم موضوع پر کوئی جو ہے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ جب ہم ہی اس کی طرف نہیں گئے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ جب ہم نے اس کو پھیلایا نہیں، اس کو بتایا نہیں، اور اس کو عام نہیں کیا، اور لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا نہیں کیا کہ
کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم اس سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے مسائل کا حل کر سکتا ہے، سرمایہ کاری اس کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بینکاری کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا جواب اس کے اندر تسلی بخش موجود ہے۔ اب اگر اس کی طرف آیا جائے تو ضرور اس کے اندر یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اور اس وقت امت مسلمہ کے ماہرین معاشیات اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور اس وقت لوگ سودی نظام کے بد اثرات کو جان چکے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ جن لوگوں نے اس پر کام کیا انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نظام انسان کو گھاٹے کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے معاشرے سے اور اپنی سرمایہ کاری سے، تجارت سے اس کو ختم کر دیا، اس کو 0% پر جو ہے وہ لے آئے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے اندر 200 ممالک ایسے ہیں کہ ان ممالک کے اندر اسلامک بینکنگ پر، اسلامی اصولوں پر تجارت، سرمایہ کاری اور یہ سارے معاملات جو ہیں اسی اصولوں پر اپنائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت امت مسلمہ کے ماہرین معاشیات اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ لا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو تباہی کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر جو روشنی ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر چل کر ہم اپنے معاشرے کے تجارتی سرمایہ کاری کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ انہوں نے کردار ادا کیا تو ان کا یہ کردار ادا کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب یہ میں اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ایک غیر اسلامک بینک کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک کار چاہیے جو مارکیٹ میں 10 لاکھ کی ہے، اس کو میں انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر لینا چاہتا ہوں۔ تو بینک اسے کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دلا دیتے ہیں اور یہ 12 لاکھ کی ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ اسلامک بینک ہو یا غیر اسلامک بینک ہو، اس میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، لوگوں کا پیسہ اس میں ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور بینک پھر اس کا بزنس کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ اپنا بھی منافع رکھتا ہے، پروفٹ رکھتا ہے، اور جو اس کے سرمایہ کار ہوتے ہیں جو اس کو بزنس پیسہ دیتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، اس کو بھی وہ منافع دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ غیر اسلامی بینک نے اس شخص کو کہا کہ یہ کار ہم آپ کو دلاتے ہیں، یہ 12 لاکھ کی ہوگی، قیمت اس کی 10 لاکھ ہے، انسٹالمنٹ پر، اقساط پر آپ کو یہ 12 لاکھ کی ملے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں، یہ تو سود ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اسلامک بینک کے پاس آتا ہے تو اسلامک بینک والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کار مارکیٹ میں 10 لاکھ کی ہے، انسٹالمنٹ پر آپ کو یہ 12 لاکھ کی ملے گی۔ یہاں پہنچ کر وہ شخص تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں وہاں سے لوں یا یہاں سے لوں، بات دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہو رہی ہے۔ وہاں پر بھی 2 لاکھ روپے اوپر لیے جا رہے ہیں، یہاں بھی 2 لاکھ اوپر لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی وہ غیر اسلامی بینک والے وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں، آپ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں، تو اسلامی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہاں پر اسلامک بینکنگ والے اسے یہ بتاتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی 10 آدمیوں کے پیسے 10 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں جس سے ہم نے بزنس کرنا ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک اسلامی اور شرعی طریقہ ہے کہ ہم چیز کو نقد پر ایک قیمت پر بیچیں اور اس کو انسٹالمنٹ پر، اقساط پر دوسری قیمت پر بیچیں، یہ جائز ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو اقساط پر دے رہے ہیں، انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں، اس لیے یہ چیز 12 لاکھ کی ہوگی۔ لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہوگا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ غیر اسلامی بینک جب کسی کو وہ کار دیتا ہے تو معاہدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کار لے لیجئے۔ وہ کار لے گیا، اب انسٹالمنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور وہ کار اس شخص کی ہو گئی، وہ مالک ہو گیا۔ اب اگر یہ کار ضائع ہوتی ہے یا وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بھی صورت بنتی ہے اور وہ انسٹالمنٹ پوری نہیں کر پاتا، تو وہ بینک جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس بزنس کے اندر نقصان ہو گیا۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرتا، اس نے اپنے کھاتے داروں کو، جو انویسٹرز ہیں، ان کو ہر حال میں نفع ہی نفع دینا ہے، پروفٹ ہی پروفٹ دینا ہے۔ اب وہ آپ ایک شخص کے اوپر وہ ساری چیزیں ڈال دے گا، اس کی نسل، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے وراثت میں سے وہ بینک کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بھری جائیں گی، کار باقی نہیں رہی، وہ شخص بھی باقی نہیں رہا، لیکن بینک کو انسٹالمنٹ ہر صورت میں چاہیے، اس لیے کہ اس نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ہر حال میں پروفٹ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا
کہ 10 آدمیوں نے جو 1 لاکھ رکھے تھے، 10 لاکھ روپے ان کو ہر حال میں فائدہ پہنچا، اور ایک شخص جو ہے وہ اس چکی کے اندر جو ہے وہ پس گیا اور وہ اس کا نقصان ہو گیا، لیکن 10 آدمی کا فائدہ ہوا، بینک نے اس کو بھی فائدہ دیا اور خود بھی فائدہ لیا۔ اب اسلامی بینکنگ کی طرف آ جائیے، اسلامک بینکنگ والوں نے بھی اس کو 10 لاکھ کی چیز 12 لاکھ میں دی، لیکن اس کو کہا کہ آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں فی الحال، جب تک آپ آخری قسط ادا نہیں کر دیں گے اس وقت تک آپ اس چیز کے مالک نہیں بن سکتے۔ یہ فرق ہے غیر اسلامی اور اسلامک بینک میں۔ اب اگر وہ شخص لے کر گیا ہے اور اس سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ اپنے ان 10 انویسٹرز کو بلائے گا اور ان کو کہے گا کہ آپ کے 10 لاکھ ہم نے اس کاروبار میں، اس بزنس میں لگائے تھے، ایک کار ہم نے 10 لاکھ کی پرچیز کی تھی اور اس کو ہم نے 12 لاکھ میں جو ہے وہ آگے دے دی، لیکن سلسلہ یہ ہوا کہ وہ کار ضائع ہو گئی، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب وہ دوبارہ اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی، انسٹالمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو اصول ہم نے شروع میں اور جو معاہدہ ہم نے شروع میں طے کیا تھا وہ اسلامی یہ تھا کہ نفع اور نقصان دونوں کے اندر آپ جو ہے وہ شریک ہیں۔ آپ کا مال جو لگ رہا ہے اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا موجودہ صورت کے اندر جو ہے یہ نقصان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ نقصان ان 10 افراد پر تقسیم ہو جائے گا، اس ایک شخص کا استحصال نہیں ہوگا، وہ اس کو سفر نہیں کرے گا، بلکہ وہ 10 لوگ اس کو جو ہے وہ سفر کر رہے ہوں گے۔ یہ فرق ہے، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کے اندر کمزوروں کا اور ضعیفوں کا اور معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ مالداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں پر نظر رکھیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نقصان برداشت کر لیں، کہ اس لیے کہ آپ مالدار ہیں، وہ غریب کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔